بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، اور یہ اس کی ہے جلد دوم، اور ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 11۔ ہم اس کتاب میں جو کچھ اب تک دلائل پڑھ چکے ہیں، اور لاسٹ ریڈنگ کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں بھی ہم نے جو ہم آغاز کر چکے تھے وہ پہلا سینکڑا شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ہم 14 احادیث جان چکے ہیں۔ اور اب آئیے ہم 15ویں دلیل سے آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا باقاعدہ، اور اس طرح اس میں لکھا ہوا ہے 45/1 ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، مال غیر کو طریق باطل سے کھانا حرام فرمایا، پس ضروری ہے کہ طریق صحیح تصرف مال غیر کا بھی بتلایا جائے ایسا کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ اس طریقے سے تصرف ہمارا صحیح ہے، سواد ہے، یہ ہے صحیح ہے، اور یہ طریق معاشرت ہر وقت معلوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث جمیع حوادث جیم میم یہ عین جمیع حوادث کے بتلانے میں کافی نہیں، اس لیے کہ نصوص نون سواد واو سواد بہت کم ہیں اور متشابہات زیادہ ہیں، لہٰذا احتجاج دوبارہ ہجے کرتے ہیں، الف ہے تے یہ الف جیم احتیاج اجتہاد کی ہوتی ہے، اور مجتہد کا حکم زنی زوئے توئے کے بعد جو زوئے آتا ہے، زوئے نون چھوٹی زنی ہے، بلکہ خود اپنے حکم کو کبھی غلط سمجھ کر رد کر دیتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مفسر آیات اور احادیث امام معصوم ہو جس کے بیان میں خطا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت اور عظیم قبیل اور آیات عصمت امام کے علاوہ ضرورت وجود معصوم کی ہر زمانے میں ثابت کرتے ہیں، لہٰذا ہم حصہ سوم میں جدا گانا ان سب آیات کو لکھیں گے انشاءاللہ۔ جب حصہ سوم ہم پڑھیں گے سامعین تو ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو ہم یہاں سے ابھی پڑھ کے گزر رہے ہیں، جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب ہے 16ویں دلیل۔ اب 16ویں دلیل کے حوالے سے لکھا ہے، پہلے جو کہ حوالہ دیا ہے وہ ہے 53/1 یعنی کہ 53/1 ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات دنیا الی قولہ واللہ لا یحب الفساد۔ اس آیت میں بخوبی فرما دیا ہے کہ ایسے آدمی کا امام یا حاکم ہونا موجب فساد اور اختلال، الف خ تے لام الف لام بریکٹ میں لکھا ہے خلل ڈالنا، نظام عالم ہے اور باطن کا حال سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے، پھر جو امام خدا کی طرف سے مقرر ہوگا اس کے ظاہر اور باطن پر خدا کو علم ہے، اگر ایسا نہ ہوگا تو اس کا مقرر کرنا خدا کو جائز نہیں ہے۔ اب ہے 17ویں دلیل، اس میں لکھا ہے 54/1 ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہ کی پیروی نہ کرو، حرام ہے، اور امام کی پیروی خدا نے واجب کی مثل اپنی اولاد اور رسول کی پیروی کے، اور اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، شیطان کی راہ کی پیروی نہ کرو، حرام ہے، اور امام کی پیروی خدا نے واجب کی مثل اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے، اور واجب اور حرام میں تناقض ہے، تے نون الف قاف زواد تناقض ہے، اور جو شخص غیر معصوم ہے اس کی پیروی میں احتمال خطوات شیطان کی پیروی کا ضرور ہے، احتمال احتمال خطوات شیطان کی پیروی کا ضرور ہے، اس لیے غیر معصوم کی خطا کاری عمدن یا سہون ہو سکتی ہے، لہٰذا یقین کامل اسی کی پیروی میں خطوات شیطان سے بچنے کا ہے جس کی خطا کاری نہ کرنے کا یقین ہو، جیسے خدا یا نبی معصوم، لہٰذا اولی الامر کا بھی معصوم ہونا واجب ہے۔ اب 18ویں دلیل ہے، اس پہ لکھا ہے 71/1 قاتلو فی سبیل اللہ، جہاد کا حکم اس آیت میں ہے اور بھی جتنی آیات میں ہے، اور سب پر واجب ہے، مگر رئیس اور افسر اعلیٰ مجاہدین کا ضرور ہے کہ معصوم ہو، اس لیے کہ جہاد میں خونریزی اور اتلاف، الف تے لام الف فے بریکٹ میں لکھا ہے ضائع کرنا، بریکٹ کلوز ہو گئے، مال اور اتلاف نفوس بندگان خدا کا ہوتا ہے، لہٰذا واجب ہے کہ جہاد کے صحیح ہونے اور اپنے موقع پر واقع ہونے کا پورا یقین ہو، اور اس کا یقین غیر معصوم کو کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے جس طرح نبی کا معصوم ہونا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں 19ویں دلیل پڑھنے، لکھا ہے اس پہ ہے نمبر ہے 72/1 واللہ یوتی ملک
یفقہوا من یشاء، اس میں بہت مشکل سے مٹے ہوئے اعراب کو میں نے پڑھا ہے. خدا اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہی سلطان عادل ہے. اب دیکھو کہ خدا جس کو بادشاہ بنائے غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سلطنت اور حکومت سے غرض یہ ہے کہ خلق پر حکمرانی امر و نہی میں کرنے کا اسی بادشاہ اولو الامر کو استحقاق ہے. یہ خلاف عدل اور انصاف کوئی حکم عمدن اور سیون جاری نہ کرے، اور یہ بات سوائے معصوم کے غیر معصوم سے ہرگز ہمیشہ نہیں ہو سکتی. پس بادشاہ بریکٹ میں لکھا ہے اولو الامر کا معصوم ہونا واجب ہے، اور امام وہی ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مراد ایسے بادشاہ سے ہے ذات نبی کی ہے، مراد ایسے بادشاہ ہے ذات نبی کی ہے، امام کی نہیں ہے، میں کہوں گا کہ اچھا یوں ہی صحیح. تو اب نبی کا معصوم ہونا واجب ہوا ابتدائے عمر یعنی کہ قبل نبوت کے، اور بعد نبوت کے اس لیے کہ اگر قبل از نبوت نبی خطا کار ہوگا اس کا اعتبار دلوں سے ساقط ہو جائے گا، اور جب نبی کا ایسا معصوم ہونا ضروری ہوا تو امام کا بھی ایسا ہی معصوم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جو فرقہ نبی کے ایسے عصمت کا قائل ہے، بریکٹ میں لکھا ہے امامیہ، اور وہ امام کو بھی معصوم جانتا ہے. اور اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے دیکھو دلیل 7ویں، یعنی کہ 7ویں دلیل کو ہم دوبارہ دیکھیں گے تو ہمیں اس کا حوالہ ملے گا. اب ہم پہنچ گئے ہیں 20ویں دلیل پر. لکھا ہے 78/1 امام مستحق نصرت اور انصار کا ہے، اور غیر معصوم نہ مستحق نصرت کا نہ مستحق انصار کا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. امام معصوم کے استحقاق نصرت کی دلیل یہ ہے کہ اس کی اطاعت خدا نے واجب کی ہے، اور مطیع وہی ناصر ہے، لہٰذا اسی آیت سے اپنا معصوم کا مستحق نصرت اور انصار ہونا ثابت ہو گیا. اور غیر معصوم ظالم ہے، چنانچہ اور چند دلیلوں میں کچھ میں لکھ چکے. اور ظالم کی نسبت خدا کہتا ہے کہ وما للظالمین من انصار الظالمین، کے واسطے انصار نہیں ہیں. اب اس آیت سے یا تو مراد یہ ہے کہ ظالمین کو استحقاق ایسے انصار پانے کا نہیں ہے جو نصرت کے مطلوب الہی ہے، یا مراد آیت سے یہ ہے کہ ظالمین کو انصار نہ ملیں گے. یہ دوسرے معنی تو غلط ہیں بلکہ محال ہیں، اس لیے کہ ظالموں کو ہمیشہ انصار ملتے رہے ہیں. لہٰذا پہلے معانی آیت حاضہ کو درست رہے، یعنی ظالمین کو استحقاق نصرت اور انصار کا نہیں ہے، یعنی ظالمین کو استحقاق نصرت اور انصار کا نہیں ہے، اور امام کو استحقاق ہے، یہی ثابت کرنا تھا سو کر دیا. میں کہتا ہوں کہ جب امام کو استحقاق طلب نصرت اور فراہمی انصار کا خدا کی طرف سے ہے، اب اگر امت نصرت نہ کرے تو اس کا استحقاق باطل نہ ہوگا، اور ظالم کی نصرت کرنے اور نصرت جو مطلوب الہی ہے پیدا نہ ہوگی، اگرچہ وہ نصرت کسی امر حق میں بھی کی ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جاہل مسئلہ شرعی کو کسی کو بتلائے اور وہ مسئلہ صحیح اور درست ہو مگر اس کو بتلانا حرام ہے. یہی حال جاہل کی نصرت کا ہے. پس جس قدرت جہادات جیم ہے الف دال الف تے جہادات خلفائے غیر معصومین کی ہوئی اور مسلمانوں نے ان میں نصرت کی، گو کہ بعض مجاہدات صحیح بھی ہوں گے مگر کبھی یہ نصرت مطلوب الہی نہ تھی، نہ یہ انصار اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ امام غیر معصوم کی نصرت مطلوب الہی نہیں ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں 21ویں دلیل، اور یہاں اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 80/1، اور اس میں جو عربی کی آیت ہے یہ کیونکہ 2 لائنوں پر ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ زیر زبر پیش کی وجہ سے غلط پڑھ دوں. اس کی اردو نیچے لکھی ہے کہ نیکی کرو، پرہیزگاری کرو اور اصلاح باہمی کرتے رہو، خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ان کو اسی طرح سے نکال دو جس طرح تم کو انہوں نے نکالا ہے. یہ سب احکام رئیس کے مقرر کرنے پر موقوف ہیں، اور رئیس غیر معصوم کے قول و فعل پر اعتبار نہیں ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں. اور رئیس غیر معصوم کے قول و فعل پر اعتبار نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اس کی پیروی ان احکام کی بجاوری میں کیوں کر ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر معصوم حاکم نہ مانا جائے ان احکام کے صادر کرنے کا فائدہ مٹ جائے، پس ضروری ہے کہ امام علیہ السلام معصوم ہو. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 22ویں دلیل. نمبر لکھا ہے 82/1، اور اس میں لکھا ہے والفتنۃ اشد من
من القتل، فتنہ برپا کرنا قتل سے زیادہ شدید اور قبیح ہے۔ غیر معصوم سے فتنہ پیدا ہوتا ہے جب وہ عمدن یا سہون خطا کرے، لہٰذا غیر معصوم سے پرہیز کرنا اور اسی طرح واجب ہے جس طرح فتنے سے بچنا واجب ہے۔ پھر اس کی پیروی کیوں کر واجب ہوگی، لہٰذا امام اور پیشوا کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں 23ویں دلیل کی جانب۔ یہاں پہ نمبر ہے 92/1۔ جو آیت دی گئی ہے اس میں وہ تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑی سی میں پڑھ دیتی ہوں تو باقی چھوڑ دوں گی کیونکہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ لکھا ہے هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات الی الاخر الآیت۔ اس آیت سے عصمت امام چند طرح سے ثابت ہوئی۔ اب چند طرح سے جہاں پہ لکھا ہے ثابت ہوئی، اس کے بعد نمبرنگ یہاں پہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلا نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، مقلد اور مقلد، یعنی جس کی تقلید کی جائے۔ خدا نے اس شخص کی پیروی اور تقلید کرنے سے منع فرمایا جو متشابہات کی خواہش بغرض فتنہ و فساد کرتا ہے، اور جو شخص غیر معصوم ہے اس میں اس فعل ناجائز کا شبہ ضرور ہے، لہٰذا اس کے قول پر وثوق نہ رہا، پس اس کی تقلید بریکٹ میں لکھا ہے پیروی جائز نہ ہوگی، یعنی پیروی اور تقلید اس کی جائز ہے جو یقیناً اس فعل بد سے بری ہو اور وہی معصوم ہے، لہٰذا امام وہی ہے۔ پہلا نمبر ہم نے پڑھ لیا، اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ چند طرح سے پہلا یہ پڑھ لیا۔ دوسرا ہے خدا نے اس آیت میں حکم فرمایا کہ تعویل متشابہ کا حکم خاص ایک گروہ مخصوص کو ہے جو راسخین فی العلم ہیں، ان کو اپنے علم میں درجہ یقین حاصل ہے، اور یہ صفت بجز معصوم کے جملہ معلومات متشابہ میں کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ غیر معصوم میں شناخت متشابہ اور اس کو معلوم کرنے کی صفت ہم کو حاصل ہی نہیں ہے، پھر اس کے قول کی پیروی ہم کیوں کریں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے مراد خطاب میم ر الف دال، مراد خطاب متشابہ سے بھی اور اس پر عمل کرنے کی ہے، اور خطائے عمل سے امان آیات متشابہ میں یقیناً بدون تفسیر، بے دال واو نون اس پہ زیر بدون تفسیر معصوم کے ہو نہیں سکتی، لہٰذا معصوم کا مفسر ہونا واجب ہے اور وہی امام ہے۔ چوتھے نمبر پہ چوتھا پوائنٹ لکھا ہے کہ کلام متشابہ سے خطاب کرنا خدا کا در صورت نہ ہونے، اس کو ذرا کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کلام متشابہ سے خطاب کرنا خدا کا در صورت سواد واو ریتے نہ ہونے مفسر معصوم کے جس کے قول کی صحت پر ہم کو یقین ہو مستلزم فتنے کا ہے، میم سین تے لام زے میم، مستلزم فتنے کا ہے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے جو لوگ اپنے اجتہاد زنی، زوئے نون چھوٹی زنی سے تفسیر آیات متشابہ کرتے ہیں، ان کی تجویزیں اور رائیں مختلف ہیں، اور اسی اختلاف تجویزات سے خبط و عدم ثواب پیدا ہوتا ہے، خبط و عدم ثواب پیدا ہوتا ہے، عدم ثواب سواد و الف بے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا واجب ہے کہ اس اختلاف کے دور کرنے اور صحیح مراد متشابہات کے جاننے میں معصوم کی طرف رجوع کی جائے۔ بعض معصوم کا ہونا واجب ہوا، بس معصوم کا ہونا واجب ہوا۔ اور اگلا آخری 5واں پوائنٹ ہے کہ واجب ہے دفع کرنا، دالف عین کرنا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں زیغ، یہ غین اور بریکٹ میں لکھا ہے انحراف حق سے، بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے اور اسی زیغ کی وجہ سے متشابہ کی خواہش یا پیروی بغرض خواہش فتنہ کے کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کے خواہش و وقوع فتنہ اور فساد کی تھی۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بغرض خواہش فتنہ کے کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی خواہش وقوع وقوع فتنہ اور فساد کی تھی، ان کو اس خواہش سے ہٹا دینا واجب ہے تاکہ فتنہ برپا نہ ہو، اور بجز معصوم کے اور کون ان کو ہٹا سکتا ہے، اس لیے غیر معصوم کے قول کی ترجیح دوسرے غیر معصوم کے قول پر بوجہ نہ ہونے عصمت کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک مجتہد اپنے مخالف کو خطا پر سمجھ رہا ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ ایک حمام میں سبھی ننگے، بریکٹ کلوز، اور فتنے سے مراد یہی ہے۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 24ویں دلیل 92/1۔
ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خدا نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب اہل عالم پر برگزیدہ کیا ہے، یعنی یہی لوگ منتخب اور برگزیدہ بندگان الہی سے ہیں، اور یہ برگزیدہ ہونا بدون معصوم ہونے کے کبھی ممکن نہیں، اس لیے کہ جملہ ایوب سے پاکی بھی ہے کہ آدمی معصوم ہو اول عمر سے آخر عمر تک۔ اب یہ برگزیدہ ہونا یا تو مخصوص انبیاء علیہ السلام سے ہے فقط، یا کہ ائمہ علیہ السلام بھی ان میں داخل ہیں، اور دونوں فرض پر ہمارا مطلوب بریکٹ میں لکھا ہے امام کا معصوم ہونا بریکٹ کلوز حاصل ہے۔ پہلی صورت یعنی انبیاء علیہ السلام کا اول عمر سے آخر تک معصوم ہونا، پس جو شخص عصمت انبیاء علیہ السلام کا قائل ہے اس طرح پر یعنی اول عمر سے آخر عمر تک بریکٹ میں لکھا ہے جیسے شیعہ، وہ ائمہ علیہ السلام کی عصمت کا کے بھی قائل ہے اور عصمت انبیاء علیہ السلام کو اول عمر سے آخر تک نہیں مانتا، اور ائمہ علیہ السلام کی عصمت کا بھی منکر ہے۔ اب تیسرا قول کہ عصمت انبیاء علیہ السلام کا تو ہمیشہ تمام عمر قائل ہو اور ائمہ علیہ السلام کی عصمت سے انکار کرے، یہ احداث قول ثالث ہے، الف ہے دال الف سے قول ثالث ہے، سے الف لام سے، اور سنی اور شیعہ دونوں کا اس کی حرمت پر اتفاق ہے، لہٰذا ائمہ کی عصمت کو بھی ماننا ضرور پڑے گا۔ رہی دوسری صورت پر تو ائمہ علیہ السلام کا معصوم ہونا ظاہر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ آل کی جمع ہے اور مضاف واقع ہوئی اور جمع مضاف مفید عموم کو ہوتی ہے، جیسے علماء امت سے کل علماء مراد ہیں، اور چونکہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ علیہ السلام سب آل ابراہیم علیہ السلام میں داخل ہے، لہٰذا سب معصوم ہیں، اور غیر انبیاء علیہ السلام آل ابراہیم علیہ السلام کی جو بالاتفاق معصوم نہیں ہیں وہ اس آیت میں داخل نہ ہوں گے، اور ان کا برگزیدہ ہونا عالمین پر صحیح نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ استدلال میری رائے میں بظاہر درست نہیں ہے، اور بظاہر مصادرہ معلوم ہوتا ہے، میم سواد الف دال رے ہے معلوم ہوتا ہے، ہاں آیہ تطہیر کو ملا کر البتہ پورا ہو جائے گا، اور وہی دلیل احداث قول ثالث کی اس میں بھی جاری ہوگی، اس لیے کہ آیہ تطہیر سے جو قائل عصمت ان حضرات کا ہے وہ ائمہ کو بھی معصوم مانتا ہے، جی یہ لکھا ہے، وہ ائمہ کو بھی معصوم مانتا ہے، اور جو منکر عصمت ان حضرات کا ہے وہی ائمہ کی عصمت کا منکر ہے۔ متن جمع مخصوص یعنی کہ عام مخصص اور خصوصاً جس کی تخصیص کسی لفظ متصل سے ہو وہ حجت نہیں ہے۔ اس اعتراض کو علامہ نے اپنے مذہب سے رد کیا ہے کہ عام مخصوص باقی میں حجت ہے، یہ مسئلہ اصول فقہ کا ہے اور ہم کو زیادہ بحث اس پر کرنی منظور نہیں ہے۔ اب اگلی دلیل ہے 25ویں دلیل، اور اس میں نمبر لکھا ہے 100/1۔ امام کو خدا دوست رکھتا ہے، اس لیے کہ خدا کے دوست رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، پھر جب امام کے ذریعے سے عام امت کو ثواب ملتا ہے پس امام کو کثرت ثواب کے دو سبب ہیں، ایک تو اپنے ذاتی عبادات اور ترک معاصی کا ثواب، دوسرا ہدایت امت کا ثواب، لہٰذا خدا کا محبوب ہونا امام کا ثابت ہوا۔ دوسرے دلیل اس کے محبوب الہی ہونے کی یہ ہے کہ امام خلیفہ نبی ہے اور قائم مقام نبی کے ہے، اور نبی کی پیروی پوری کرتا ہے، اور جو شخص نبی کی پیروی کرے اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو، فاتبعونی یحبکم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیروی کرو خدا تم کو دوست رکھے گا۔ اب ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ امام کو خدا دوست رکھتا ہے، اور یہ دوستی اسی زمانے تک ہے کہ خلاف حکم خدا اور رسول کوئی قول اور فعل نہ کرے، نہ عمدن اور نہ سہون، اس لیے کہ جب ایسا کرے گا ظالم ہوگا، جیسا کہ دلیل چوتھی میں ہم ثابت کر چکے ہیں، اور غیر معصوم کو خدا دوست نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی واللہ لا یحب الظالمین، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا کہ خدا اسے دوست نہیں رکھتا بر وقت صدور ظلم کے۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ ہے دفع شبہ، لکھا ہے مجموع میم جیم میم واو این، مجموع ظالمین سے نفی محبت اس آیت سے ثابت ہوئی،
اس سے لازم نہیں آتا کہ فرد ظالم سے نفی محبت ہو جائے، یعنی حکم مجموع میم جیم میم واو عین مطابق ہر فرد کے ہونا ضرور نہیں۔ جواب لکھا ہے کہ جواب یہ ہے کہ سبب عدم محبت وہی ظلم ہے جو ہر فرد ظالم میں پایا گیا ہے، لہٰذا حکم مجموع اور حکم افراد یہاں واحد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اعتراض اور اس کا جواب دونوں میری سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ الظالمین معروف امستغراق بے لام الف میم کے نیچے زیر پھر ہے، پھر الف سین تے غین رے الف قاف ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے اور سیاق نفی میں ہے، پھر مجموع کیسے ہو گئی؟ شاید میری سمجھ میں غلطی ہو۔ اور اب ایک بڑا سا لکھا ہوا ہے اعلان کہ پہلا سینکڑا اصل کتاب کا یہاں ختم ہو گیا۔ سامعین میں دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ اعلان ہے جو ہم نے پہلا سینکڑا اصل کتاب کا یہاں ختم ہو گیا اور ہم نے 25 دلائل اور اس میں سے لکھے اور 75 کو چھوڑ دیا۔ اس کے دو سبب ہیں، کچھ دلائل تو دقیق ہیں جن کو حصہ سوم میں لکھیں گے اور کچھ دلائل مقرر ہیں، لہٰذا ہم ان کو ایک جداگانہ حصے میں یکجا کر کے ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ اعلان مکمل ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 26ویں دلیل۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یعنی کہ اب ہم نے پہلا سینکڑا مکمل کر کے اب ہم آگے ہیں 26ویں دلیل پڑھ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے 1/2 یعنی کہ اب یہاں سے دوسرا سینکڑا شروع ہو گیا، لیکن 26ویں کیونکہ کتاب کی تفصیل چل رہی ہے، جیسے کہ ہم نے یہ شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں سمجھایا گیا تھا، اس کو آپ پیچھے کی ریکارڈنگ جا کے دیکھ لیجیے گا تو آپ کو یہ تفصیل پتہ چل جائے گی۔ تو 26ویں دلیل یعنی کہ دوسرا سینکڑا یہاں شروع ہو چکا ہے اور اس کا حوالہ ہے 1/2۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے، عربی کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال نیک انہوں نے کیے خدا ان کے اجر پورے کر دے گا۔ اور چونکہ الصالحات پر الف لام استغراق کا ہے، الف سین تے غین رے الف قاف، یعنی جمیع اعمال خیر تو سب کا شناخت کرانے والا بجز معصوم کے جو عالم جمیع احکام ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل محتاج دوسری دلیل کی ہے، اس کو ہم آئندہ لکھیں گے۔ اب آ گئی ہے 27ویں دلیل پہ لکھا ہے 3/2 یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو خدا نے واجب کی ہے اسی وقت پوری ہوگی کہ ان کے جمی جیم میم یہ عین احکام کی بجاوری کی جائے۔ خدا فرماتا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس کا حکم رسول تم کو دے اسے کرو اور جس چیز سے منع کرے اس کے کرنے سے باز رہو، اور اطاعت امام اولی الامر کی برابر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بموجب نص قرآن ہے، اس لیے کہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں عطف وارد ہے، عین طوف عطف وارد ہے اور معطوف حکم میں معطوف علیہ کے ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح ہر حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ہر حکم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی واجب ہے، اسی طرح امام کے ہر حکم کی پیروی واجب ہے، اور امام علیہ السلام غیر معصوم کی پیروی ہر حکم میں واجب نہیں ہے بسبب احتمال خطا کاری کے۔ پس اگر امام غیر معصوم ہو اجتماع امر اور نہیں کا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کہ ایک ہی شے واجب بھی ہو اور حرام بھی۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ دیکھو دلیل، اور اب اگلی دلیل پڑھنے جا رہے ہیں ہم 28ویں دلیل، اور اس کا جو نمبر شمار ہے وہ ہے 4/2، اور اس میں جو عربی لکھی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص بعد اس اہتمام خدا کے ارشاد خلائق میں خدا پر افتراء کذب کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر عربی ہم پڑھ سکے کہ فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ تو ہم نے پہلے پڑھ ہی لیا تھا۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ غیر معصوم سے افتراء کذب ممکن ہے عمدن بھی اور سہون بھی، اور امام معصوم سے افتراء کذب عمدن اور سہون محال ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے دیکھو دلیل چوتھی، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔
پھر اگلی دلیل کی جانب ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے یہ 29ویں دلیل، یعنی ہم یہ اگلے سینکڑے کی میں پہنچ گئے ہیں اور 29ویں دلیل پڑھ رہے ہیں، اور اس کا نمبر شمار لکھا ہے 5/2، اور اس میں عربی 2 لائنوں کی ہے، تھوڑی بڑی ہے، غلطی کی گنجائش زیادہ ہے، اس لیے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو امور خیر کی طرف دعوت کرے، اس طرح سے کہ اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے منع کرے، یہی گروہ رستگار ہے، یہی گروہ رستگار، یہی ہے رستگار، رے سین تے گاف الف رے، رستگار ہے، یہ گروہ وہی ہادیان برحق کا ہے جو ہر ایک امر خیر کی طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے ہم کو بتلاتا ہے کہ جس کی دعوت پر شبہ ازلال کا الف زاد لام الف لام ازلال کا نہیں ہے، پس وہی معصوم ہے اور وہی امام ہے۔ اور اب اگلی ہم دلیل پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہے 23ویں دلیل، اور اس میں لکھا ہے 6/2، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے گروہ مومنین ڈرو خدا سے جو حق ڈرنے کا ہے، حق ڈرنے کا اسی شخص سے ہوگا جو احکام الہی کو یقیناً سمجھے اور ہمارے سمجھانے اور ہدایت کرنے میں غلط کاری سے عموماً اور سہواً محفوظ ہو، اور یہ صفت بجز معصوم کے دوسرے میں کبھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور اب اگلی حدیث کو ہم جانتے ہیں، 31ویں دلیل، اور اس میں حوالے میں لکھا، حوالہ نہیں سوری، اس کی نمبر شمار اس طرح 7/2، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی استوار کو جو خدا نے بتائی ہے پکڑو، تھامو اور اسے نہ چھوڑو، اور سب مل کر، اور وہ تفرق نہ ہو، یعنی اتفاق سے رہو۔ اس آیت سے 2 طرح سے امام معصوم کا ثبوت ہوتا ہے۔ نمبر 1، رسی استوار الہی کا پکڑنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع احکام خدا کی پیروی کرو، اور جمیع منہیات میم نون ہے یہ الف تے سے بچو، اور یہ بات بدون تعلیم امام معصوم کے ممکن نہیں ہے، لہٰذا وجود امام معصوم واجب ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اتفاق اور اجتماع امر حق پر کرنا اور متفرق نہ ہونا، بدون کے معنی بریکٹ میں لکھیں بغیر وجود معصوم کی محال ہے، اس لیے اختلاف رائے جب تجویز علماء اور مجتہدین میں ضروری ہے چجائے کہ عوام امت، لہٰذا اجماع واقعی جب ہی ہوگا جب معصوم موجود ہو جس کے حکم میں اختلاف نہ ہو، پس امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خیال کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا ہم کو اجتماع اور اتفاق باہمی پر رغبت دلاتا ہے، اور ایسے امر پر رغبت دلانے کی اس مخلوق کو جس کی خواہشات نفسانی زیادہ اور قوت شہوائی اس پر غالب، اور قوت غین زواد بے غضبیہ کا اس پر غلبہ، اور جس شخص سے گناہ صادر ہو یعنی غیر معصوم، اس کی اطاعت سے پوری رکاوٹ اور اس کی عزت اور حرمت اس کے دل سے ساقط ہے، جیسے ہم گناہگار ویسا ہے وہ بھی۔ پھر یہ حکم اجتماع کا دینا بدون تقرر امام معصوم کے ایسے حکیم برحق سے کیوں کر درست ہو سکتا ہے، بلکہ محض بے جا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یعنی 32ویں دلیل بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں دیا گیا ہے نمبر شمار 9/2، اور اس کی عربی میں ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح سے خدا اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت تمام احکام اور اوامر نواہی کو شامل ہے، مجملات اور متشابہات اور الفاظ مشترکہ اور ان کا علم یقینی اور تعلیم صحیح جب ہی ہوگا کہ جب وہ عالم معصوم ہو اور ہماری تعلیم میں غلط کاری نہ کرے، ورنہ بیان پورا نہ ہوگا، لہٰذا معصوم کا مفسر اور ہادی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک ضروری تنبیہ اور پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس نشست کو برخاست کریں۔ لکھا ہے کہ یہ جو عام طبائع میں توئے بے الف عین ہے، طبائع میں شبہہ ڈالا جاتا ہے تاکہ قرآن میں رتب یا رے توئے بے رتب یا بس صغیرہ اور کبیرہ سب کچھ موجود ہے، بے شک موجود ہے، مگر قرآن مجید خود متشابہات اور مجملات کو شمول پر ناطق ہے، اور ان کی سچی تفسیر کرنے والے نبی اور امام معصوم کی طرف کو اور معصوم کی ضرورت کو خود
قرآن ہی ثابت کر رہا ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو قرآن مجید کافی ہے، بالکل خلاف عقل اور خلاف قرآن ہے۔ یہ خیال اسی گروہ کا ہے جس کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک چٹھی رسان کی سی ہے۔ قرآن مجید خدا کا خط بنام خلائق نہیں ہے، بلکہ اگر ہے تو بنام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے حامل بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، جن کو حدیث ثقلین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ سے ظاہر کر دیا ہے کہ قرآن اور امام معصوم دونوں مل کر ہدایت کر سکتے ہیں اور اسی واسطے دونوں جدا ہوں گے۔ اور اب اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے جتنے بھی دلیلیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔